چلیں بھٹی صاحب مجھے یہ بتا دیں، آپ کو لگتا ہے نواز شریف آ رہے ہیں؟ اور دوسرے یہ کیا لندن میں ہو رہا ہے؟ شہباز شریف آئے پھر واپس گئے، پھر وہاں پہ ملک احمد خان بھی ہیں، وہیں پہ کاکڑ صاحب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک ایسے وقت میں دونوں ایک ہی ہوٹل میں، جب پیپلز پارٹی یہ الزام لگاتی ہے کہ جو نگراں وزیر اعظم ایکچولی نون لیگ سے ہی ہیں، تو یہ آپٹکس کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ اب 3-4 سوال ہیں. پہلے ہے کہ لندن میں کیوں ہے ہاؤس آف شریف کے سارے لوگ؟ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ لندن ان کا آبائی وطن ہے، آبائی گھر ہے، تو لندن ہی وہ ہوتے ہیں. 4 سال نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے تھے، اس میں سال وہ باہر دوروں پہ رہے تھے، 100 دورے انہوں نے کیے تھے، اور اس 100 دوروں میں وہ تقریباً کوئی 22 سے 24 مرتبہ قومی اسمبلی آئے تھے اور 30 مرتبہ لندن گئے تھے. تو وہ وزیر اعظم ہاؤس سے لندن ان کے نزدیک تھا، قومی اسمبلی دور تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، بالکل ان کا اپنا ملک ہے، ان کو آنا چاہیے، لیکن وہ زارا نگار صاحبہ کا وہ نظم ہے نا کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس قوم کے لیے، جس قوم کے لیے اخلاقیات، اصول، منطق کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور جس قوم میں مجرموں اور ملزموں، جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کو گلیمرائز کیا جاتا ہے، اور جس قوم میں جو مسائل کی جڑ ہیں ان سے مسائل کی توقع کی جاتی ہے، اور جس قوم میں ایک ببو برال اور امان اللہ دونوں سے معذرت کے ساتھ اس طرح کے مضحکہ خیز بیانوں کو بیانیہ اور مزاحمتی بیانیہ کہا جاتا ہے، تو پھر زارا نگار صاحبہ کا شعر عرض ہے کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. نہ ہمارے اس جنگل کا کوئی دستور ہے، نہ ہمارے شیروں کا پیٹ بھرتا ہے، اور انہوں نے درخت تو کوئی رہنے نہیں دیے. ہم سارے سوا نیزے پہ سورج آیا ہوا ہے، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، اور ہم اس میں تڑپ رہے ہیں. جو مضحکہ خیز بیان دیا ہے نواز شریف صاحب نے، جس پہ ہنسنے کو دل کرتا ہے، یعنی میں جن باجوہ، جن فیض حمید اور 4 سابق ججز کا احتساب کروں گا. اب باقی چھوڑ دیجئے وہ کیا کہہ سکتے، کئی بار اس پہ کر چکا ہوں کہ وہ اس کے علاوہ کہہ بھی کیا سکتے تھے کہ میں ڈیل کر کے گیا تھا، میں سب سیٹ کر کے واپس آیا ہوں، میں چند ہفتوں کے لیے گیا تھا اور میں 4 سال گزار کے آ گیا ہوں. یورپ، دبئی، سعودی عرب، فیکٹری وزٹ، واقعے، کافیاں، پوری عمران خان حکومت گراؤ، یا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میری پرفارمنس بڑی اچھی تھی میرے بھائی کی 15 مہینے کی حکومت کی، یا میں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میرا بڑا سیٹ ہے اور اسی پہ ہی میں آ رہا ہوں. ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، تہی دامن ہے ایز یوزول ہمیشہ کی طرح. تو ایک ببو برال قسم کا انہوں نے بیان دیا، اور بیان یہ دیا کہ میں ان کا احتساب کروں گا، یہ مجرم ہے. تو سوال میں نے ہمیشہ 3 ان سے پوچھتا ہوں، اور ان سے اپنے محبوب قائد سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ دونوں جن فیض حمید اور جن باجوہ مجرم تھے تو مجرموں کے ساتھ ڈیل کر کے آپ لندن کیا کرنے گئے تھے؟ نمبر 2، اگر جن باجوہ مجرم تھے تو مجرم کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ اگر جن باجوہ اور فیض حمید اور یہ چاروں ججز مجرم تھے تو آپ کی 15 مہینے حکومت رہی، آپ نے منہ میں وہ کیا ہوتا ہے منہ میں ڈال کے گھونگڑیاں سی، اور چپ اسٹریٹجی تھی نا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا، پلیز اللہ کے نام پہ، پلیز اللہ کے نام پہ مجھے یہ لفظ، اتنے بڑے بڑے لفظوں کی آپ ریڈ کیوں مارتی ہیں؟ اسٹریٹجی، حکمت عملی، مزاحمتی بیانیاں. کبھی نیلسن منڈیلا نے بھی 28 سال جیل کی بعد نکلتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ میں ان کا احتساب کروں گا جنہوں نے مجھے 28 سال بے گناہ جیل میں رکھا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. کبھی موق نکلا ہو تو آگے سے کسی نے کہا ہو کہ ایک باری فیر شیر، اور کبھی نیلسن منڈیلا کے مرنے کے بعد کسی نے کہا ہے کہ بھٹو زندہ یا نیلسن منڈیلا زندہ ہے. خدا کے لیے نہ کریں، ان لفظوں کی ریڈ نہ ماریں. نواز شریف زندگی بھر لے لیں تو نہ کسی کا احتساب کر سکتے ہیں، نہ کیونکہ ان کا اپنا احتساب ہوا نہیں ہے، ان کا اپنا احتساب ہونا باقی ہے. وہ خود مجرم ہیں، وہ خود مفرور ہیں، تو نہ وہ احتساب کر سکتے ہیں، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کریں گے. لیکن وہ ایک جھوٹا انقلابی اور انتخابی بیانیہ بنا رہے ہیں. آپ کو صرف آخری بات جلدی کرنا چاہتا ہوں، میں کارگل کمیشن بناؤں گا، بنا لیا. کرن تھاپر کو انٹرویو دیا، اپنی انٹیلیجنس ایجنسی پر الزام لگایا اور کہا کہ میں ممبئی حملوں پہ جو مبینہ الزام ہے اس کی تحقیق کروں گا. کر لیا. میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. جن وحید کاکڑ آئے، گھر سامان اٹھا کر چلے گئے.
मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि आमर था ना उन्होंने मार्शल जी डील करके लंदन चले गए। मुशर्रफ पे फर्द जुर्म आयद की, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, ECL से नाम निकाल दिया। उसके बाद ये अब आखिरी ये जब नायल हुए, पकड़े गए और उसके बाद डील करके लंदन चले गए। इस बंदे कितना इनको निचोड़ेंगे? देखें ये सब हम कितना निचोड़ोगे, कितना अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी बंद नहीं बांधेंगे। नवाज शरीफ की कह रहे हैं हम किक्कर के अंगूर को खादें दे रहे हैं कि इस पे अंगूर लगेंगे, यानी किक्कर के दरख्त को। हम वो पिशावर की बस में बैठ के सोच रहे हैं कि ये हमें लाहौर लेके जाएगी। खुदा के लिए इनको सोचें, यानी ये करना क्या चाहते हैं? कितने अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया। इस मुल्क के हालात देखें, इस कौम के हालात देखें, अपने हालात देखें। आप अजीबो गरीब दुनिया में रह रहे हैं। हम आए, इस मुल्क को निकालें इन मसाइल से जो आपका भाई और आपके सारे डाल गए हैं। बड़े बने, आपको अल्लाह ने मौका दिया, छोड़ दीजिए। हमारा कोई दस्तूर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आए कहें कि मैं इन मुल्क और कौम को मसाइल से निकालता हूं। वही घिसी पिटी लाइनें, वही 90s की चीजें। शर्म नहीं आती उनको जो ग्लैमराइज करते हैं, शर्म नहीं आती उसको जो इस तरह के बयानात देते हैं इन हालात में, जबकि हमारे घर में बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, किचन खाली पड़ा हुआ है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। 10 लाख बंदे लाऊंगा तो मैं मीनार पाकिस्तान पे मैं अपनी वो सड़क भी सड़क के चारपाई लगाऊं तो मेरी मर्जी करते रहे। हाँ, चल अवाम की जो मुश्किलात हैं जी उस पर कोई बात करे तो कुछ बात भी समझ आए, कुछ बात भी बने। लेकिन आपने सही पॉइंट आउट किया, इस वक्त सब सियासत कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक